أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قرآن مجید کے سلسلہ وار درس کی اس محفل میں آج سورۃ القمر کی ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کی گئیں. گرچہ کہ ان آیتوں میں سے کچھ آیتیں اس سے قبل والے درس میں بھی پڑھی جا چکی تھیں، لیکن چونکہ اس درس کو 15 دن ہو چکے ہیں، درمیان میں ایک اتوار وہ بھی گزرا جو 11 محرم کو آیا تھا، اس وقت ہمارا درس نہیں تھا. اب آج پھر سے ہم 15 دن پہلے جو سلسلہ تھا اسی کو جاری رکھتے ہوئے سورۃ القمر کی آیتیں پڑھنے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے. سورۃ القمر جیسا کہ آپ جانتے ہیں 54 نمبر کا سورہ ہے، 54، اور اس سورے کے 3 رکوع ہیں اور اس میں تقریباً 54 ہی آیات بلکہ 55 آیات ہیں، اور ان 55 آیات میں سے آج 10 آیتیں پڑھی گئی ہیں. ایک بار سب مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ عدد آیات القرآن و حروفہ وعلی آلہ وصحبہ. اقتربت الساعة وانشق القمر. الساعة گھڑی، وقت، ٹائم قریب آ گیا اور چاند پھٹ گیا. کون سی گھڑی؟ قیامت. الساعة قیامت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے الفاظ واقعہ، حاقہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ پہلی آیت پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. تو چاند کا پھٹنا یہ در حقیقت ایک عظیم معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکوں نے یہودیوں کے مشورے سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ
ہمیں کوئی ایسا کرشمہ دکھائیں جو دیکھ کر ہم جسے دیکھنے کے بعد ایمان لائیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ معاذ اللہ حضور ساحر ہیں، ساحر مطلب جادو کرنے والے، اور یہودیوں میں سے کسی نے یہ کہہ دیا تھا کافروں کو، مشرکین کو، کہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے، کوئی ایسا مطالبہ کرو جس کا تعلق زمین سے نہیں آسمان سے۔ تو ان لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہوا تھا، ڈیمانڈ ہوا تھا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، دعا کی، تو اشارہ کرنے کے بعد چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس واقعے پر گفتگو تفصیلی ہو چکی ہے 15 دن پہلے، کب ہوا، کہاں کہاں لوگوں نے دیکھا، اس کا کیا کیا اثر پڑا۔ پھر ہندوستان سے بھی ایک بادشاہ مالابار کا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ چاند ٹکڑے ہونے کے بعد، جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم چاند کو 2 ٹکڑے ہو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن کیا کیا؟ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی، یا انہوں نے جب نشانی دیکھی، يُعْرِضُوا، منہ موڑ لیے، اعراض کیا اس سے، منہ موڑ لیا۔ وَيَقُولُوا، اور کہنے لگے، سحر مستمر، ارے یہ تو بہت بڑا جادو ہے، یہ تو بہت، سحر کہتے ہیں جادو کو، ارے یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے ڈینائی کیا، جھٹلا دیا اس کو۔ وَاتَّبَعُوا آبَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا مطلب پیروی کرنا، فالو کرنا۔ نفسانی خواہشات، خواہشات ڈیزائرز، اور نفسانی مطلب ہمارے اندر کی جو خراب خواہشات ہوتی ہیں، جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف۔ اب اگر اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو تو یقیناً وہ فلفل کرنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن اللہ رسول کی مرضی کے خلاف دلوں سے، اندر سے جو خواہش ہوتی ہے اس کا فالو کرنا، یہ انسان کو اللہ کی نظر میں اور مخلوق کی نظر میں گرا دیتا ہے۔ تو انہوں نے جھٹلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کی آیتوں کو، نشانیوں کو، اور اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ پیروی کرنا ہے اللہ رسول کے احکام کی، لیکن انہوں نے پیروی کی، فالو کیا اپنی خواہشات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملے کے لیے وقت مقرر ہے، ہر چیز کا وقت اور ٹھکانہ مقرر ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، یہ بات تو پکی ہے کہ ان کے پاس آ چکی ہے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، حقیقت میں، جَاءَهُم، ان کے پاس، ان کافروں کے پاس آ گئی ہے یا آ چکی ہے، من الانباء، انباء کہتے ہیں، یہ نبؤ کی جمع ہے۔ نبؤ کوئی ایسی خبر جو اہمیت رکھنے والی ہو، اس نبؤ ہی کا 30ویں پارے کے شروع میں ذکر ہوتا ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، النبأ تو وہی نبأ ہے، نبأ سے انبا، اور خبر، خاص خبر، اہم خبر، انہونی خبر، انوکھی خبر۔ تو اسی خبر دینے والے کو، نبأ لانے والے کو نبیٌ کہتے ہیں۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ غیب کی باتیں بتانے والا، جو چیز سب کو نظر آ رہی ہے وہ بتانے والا تو کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ پھر نبی میں اور اس آدمی میں فرق کیا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے، نبی کا اصل اس کا میننگ ہی چیز ہے،
نبی کا میننگ ہی یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی باتیں بتاتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں، جو چیزوں کو عام لوگ نہیں جانتے وہ جانتے ہیں۔ غیب کی باتوں کے جاننے میں اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اللہ کے بتانے سے نبیوں کو بھی وہ علم ہوتا ہے، اور وہ علم ہم کو بتاتے ہیں۔ کیا آپ نے، ہم نے جنت دیکھی؟ کیا صحابہ نے جنت دیکھی؟ کیا دوزخ دیکھی؟ کیا جبریل دیکھا؟ کیا آسمان دیکھا؟ کچھ نہیں دیکھا، مگر حضور کے بتانے پر۔ تو جو نہ دیکھی ہوئی چیز ہے اس کو انسین بولتے ہیں، انسین، اور انسین کو جان کر بتانے والے نبی ہوتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ انگلش میں پروفٹ کر لیتے ہیں، میسنجر کر لیتے ہیں، لیکن اصل نبی جو ورڈ ہے، حضرت آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک سب نبی ہیں، اور ان نبیوں میں کچھ رسول بھی ہیں۔ رسول کا جو معنی ہے، رسول مطلب جو لوگ ان نبیوں کے بیچ میں نیا دین، نئی کتاب لے کر بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے، ان کو رسول کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے، موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، ہمارے آقا رسول ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہیں، سارے نبی رسول نہیں ہیں۔ تو نبی ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو دیا کرتا تھا، اب نہیں بنتا کوئی بھی نبی، حضور تک بننے والے بنے، حضور پہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی نبی بن سکتا ہے؟ کوئی نبی بن کے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو وہ نبی آدم سے حضور تک کتنے ہیں؟ صحیح تعداد تو اللہ کو معلوم ہے، ایک روایت کے مطابق، ایک جو ہمارے پاس نیوز پہنچی اس کے حساب سے 1,24,000 نبی گزرے حضور پر جو سلسلہ مکمل ہو۔ تو ابھی میں نے کہا نبی اور رسول میں فرق ہے۔ تو نبی سب نبی ہیں، لیکن رسول سب نہیں ہیں۔ ان نبیوں میں سے کچھ کو رسول بنایا گیا، اور کچھ کی تعداد بعض علماء نے 313 لکھی ہے۔ 313 رسول ہیں، سب کی نہ تو ہم کو تفصیل معلوم ہے، حتیٰ کہ سب کا نام بھی نہیں معلوم۔ اللہ جانتا ہے کس کو نبی کا بنا کر کہاں بھیجا، کیونکہ دنیا بن کے ہزاروں سال ہو گئی، ہزاروں سال ہو چکی ہیں۔ اور گزشتہ آپ نے سماعت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں دنیا میں اس وقت بھیجا گیا ہوں کہ اب میرے بعد قیامت ہی آنے والی ہے۔ تو حضور اور قیامت کے قریب جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہے، اور جو حضور کے پہلے گزر چکا ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس طرح نبی اور رسول کا فرق بھی معلوم ہو گیا۔ تو نبیوں میں سارے نبی ہیں، ان میں کچھ رسول ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رسول ہے، جو رسول ہے وہ نبی بھی، جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، بلکہ ان میں سے چن کے کسی کو رسول بنایا جاتا ہے۔ تو وہ رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول عربی ورڈ ہے، ارسل یرسل ارسال، اس سے بنا رسول مطلب میسیج لے کر آنے والا۔ رسول کا معنی میسنجر تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا معنی میسنجر نہیں۔ نبی کا معنی چھپی ہوئی باتیں بتانے والا، نبی کا میننگ یہ ہے۔ اور یہ مومن تو مومن، مسلمان تو مسلمان، غیر لوگ بھی اس کو جانتے تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ واقعہ مشہور، ایک شخص آیا تھا، ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا تھا، اور اس نے پوچھا تھا کہ آپ نبی ہونے کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ ایک غیر مسلم کو یہ یقین ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو چھپی ہوئی باتیں بتایا کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں اگر کوئی آپ کے سامنے داڑھی، ٹوپی، جبہ، قبہ پہن کر بولے کہ نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، نبی کو وہ نہیں معلوم تھا، تو بولنا کہ بھائی نبی کا میننگ ہی نہیں معلوم ہے، سو معلوم چیز کرنا ہے۔ نبی کا میننگ ہی یہ ہے کہ وہ جس کو وہ معلوم ہوتا ہے جو دوسرے کو نہیں معلوم ہوتا، نبی کا میننگ ہی وہ ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بولنا چاہے تو مطلب اس کی یا تو معلومات میں کمی ہے،
یا ایمان میں کمزوری ہے؟ حضور ہاں فرق سب ضرور ہے کہ اللہ کے جاننے میں، نبی کے جاننے میں فرق ہے، لیکن یہ کہنا کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا، یہ پتہ نہیں تھا، یہ نہیں جانتے تھے، تو حضور کیا کیا جانتے تھے وہ آپ نہیں جانتے، آپ جانکاری نہیں ہے۔ اب رہا سوال، اس بندے نے آ کر کہا کہ آپ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی ہاتھ میں کوئی فٹ بال تو نہیں آ سکتا، ہاتھ میں کوئی بہت بڑا پہاڑ تو نہیں آ سکتا، تو یہ اندازہ کر کے بول دینا کوئی چھوٹی بڑی چیز ہوں گی، یہ تو بہت آسان ہے۔ روپے رکھ کے لائے ہوں گے، نوٹ رکھ کے لائے ہوں گے، سکہ رکھ کے لائے ہوں گے، سونا لائے ہوں گے، چاندی لائے ہوں گے۔ اب ہاتھ کی مٹھی کی حیت دیکھ کے کوئی بول سکتا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ بولنا بہت آسان ہے، یہ کہنا تو بہت آسان ہے۔ ایک نبی ہی کیا، غیر نبی بھی ہاتھ کی حیت کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ تو اس میں کیا چھپا رکھا ہے۔ جی کمال تو وہ ہو جس چیز کو تو چھپا کے لایا ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں، کمال تو وہ ہوگا۔ تب اس نے ہاتھ کھولا، ہاتھ میں کنکریاں تھیں، ان کنکریوں میں سے آواز آ رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پتہ چلا کہ حضور کو سب جانتے ہیں اور حضور ہر چھپی چیز کو جانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سب لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو علم دے رکھا ہے، تو نبی کے اوپر بات ہو گئی۔ اب نبی جس چیز کی خبر لائے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مذکورہ چیز۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور ان کے پاس آ گئی ہے، مِنَ الْأَنْبَاءِ، خبروں میں سے ایک ایسی چیز، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ایک ایسی چیز آئی ہے جس میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے۔ کن کو؟ لوگوں کو۔ قرآن کس کے لیے آیا؟ کیا صرف مسلمانوں کے لیے آیا؟ جی نہیں، رسول صرف مسلمانوں کے ہے، حضور ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں، قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے۔ اب جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ مسلمان ہے، قرآن تو سب کے لیے، للعالمین، سب کے لیے، لیکون للعالمین نذیرا، حضور کے لیے فرمایا گیا کہ آپ کو تو سارے عالمین کے لیے نذیر۔ اب نذیر کس کو بولتے ہیں؟ نذیر مطلب کسی کو بات ایسی کرنا جس سے کہ اس کو کسی مشکل، پریشانی، عذاب سے ڈرایا جائے، اس کو نذیر بولتے ہیں۔ نذیر، نذر، چنانچہ بشیر و نذیر ہے نا قرآن، خوشخبریاں دینے والے کو بشیر کہتے ہیں اور ڈر سنانے والے کو نذیر کہتے ہیں۔ تو ان کے پاس وہ چیز آ گئی ہے جو ان کو ڈرائے گی، یعنی ان کو گناہوں سے، عذاب سے بچنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے گی، لیکن اور وہ بھی حکمت بالغۃ، حکمت بالغۃ مطلب بہت اعلیٰ انداز میں، حکمت اور مصلحت کے ساتھ۔ فما تغنی النذر، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو اتنا سب ڈرانے کا انتظام کرنا بھی نہیں بچائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بتا دیا جائے بھائی یہ کام میں غلطی ہے، ان سدھر گئے، بچ گئے، سکون میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سارا ڈر سنانے کے باوجود بھی وہ رستے پہ نہیں آتے۔ گٹکے کی پوڑی پر پہلے خالی لکھا ہوا رہتا تھا ڈینجرس فار ہیلتھ بول کے، اس کے بعد بولے ہر کسی کو پڑھنے نہیں آتا، لہذا اس کے اوپر کیا کرو، اس کے اوپر ایسی تصویریں چھاپ دو جن تصویروں کو دیکھ کے ڈر جائیں، ہیبت کھا جائیں۔ ہاں اتنا سب کرے بعد بھی نہیں ڈرنے والا آج بھی نہیں ڈر رہا، لے کے منہ اٹھا کے ارے میاں اس میں کیا ہے معلوم آپ کو، ارے میاں وہ کیسے بنی معلوم آپ کو، ارے میاں کتنے لوگ اس کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہو گئے، صاحب سنیں گا۔ ہاؤ صاحب صحیح بولے آپ، 2 دن نیچے کی بات ہے، ارے یہ پوڑی گئی بخار ہے بابا آپ، ہاؤ صاحب میرا دوست تھا کم عمری میں چلے گا، دیکھ کے بھی پھر ارے ایسا کیا مجبوری ہے بھائی، عادت ہوگی مصاحب چھٹتی نہیں، تو عادت کو چھوڑانا ہے تو اس کے بدلے میں چکنی کھاؤ، سپاری کھاؤ، چاکلیٹ کھاؤ،
اتنا ہی نہیں، کشمش کھاؤ، بادام کھاؤ، نہیں، وہ پولیس کھائیں گے، وہ سگریٹ ہی پئیں گے۔ سگریٹ میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، ہر سگریٹ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ سگریٹ پہ ہی لکھ کے رکھے کہ ہیلتھ کے لیے، ہاں، لیکن نہیں۔ تو آپ بولیے جس کو پڑھنے کے باوجود بھی غلطی کر رہے ہیں، حقہ معلوم ہے حقے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں سے یہاں تک جلن ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہے مزہ۔ تو یہ بھی ایسی ہے، میں وہ دو تین مثالیں بتا کے اثر بتا رہا ہوں کہ کافروں کو ڈرایا جاتا ہے کہ عذاب ملے گا، مگر وہ سب سننے کے بعد بھی دیکھ رہے سامنے اتنے لوگ ڈوب گئے، کتنوں کو اپنے سامنے دفن کر کے آ رہے ہیں ہم، لیکن پھر بھی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے، فما تغنی النذر، چھوڑیے ان کو کوئی ڈرانا کام نہیں آئے گا۔ فتول عنہم، تو اے محبوب آپ ایسے لوگوں سے لا تعلق ہو جائیں، منہ موڑ لیجیے ان سے، ایسے لوگوں کو سمجھانا بیکار ہے۔ جو سمجھدار ہے ان کے سامنے بولیں گے تو چھوڑ دیجیے ان کو۔ اصل یہ ہوا کیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھایا کرتے، دین کا پیغام پہنچایا کرتے، یہ مکے کا واقعہ ہے، تب لوگ آپ کی بات کو مان کر اپنا فائدہ کرنے کے بجائے کیا کرتے تھے، حضور کو تنگ کرتے تھے۔ حضور کو بہت تکلیف ہوتی تھی، میں اتنی محنت کر رہا ہوں ان کے تعلق سے، لیکن یہ لوگ ہیں کیا، اب اتنی محنت کرے، سب کچھ کرے، ان کے لیے کرشمہ بھی دکھائے، چاند کو دو ٹکڑے کر کے بھی دکھائے، پھر بھی نہیں مان رہے، پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ بہانے سے ڈینائی کر دے رہے۔ تو حضور کو جب اس سلسلے میں تھوڑا بے چینی ہوئی، تھوڑا تکلیف ہوئی، تو اللہ نے حضور کو تسلی دینے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اور ان آیات میں کہا جب کوئی وہ ایسا معاملہ دیکھتے ہیں تو فوری کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہے، جھوٹ ہے، اور پھر اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس وہ بات آ چکی ہے، ان کو ڈرانے ہیں، سمجھانے، لیکن ان کو اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اب اس دن تک کے لیے یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن، اب وہ دن کون سا ہے، قیامت کا دن، جب ایک پکارنے والا پکارے گا، ان کو بلائے گا، الی شیء نکر، ایک ایسی چیز کی طرف ان کو بلایا جائے گا جس کو وہ پسند نہیں کریں گے، مگر بلایا جائے گا۔ تب کیا ہوگا، خشعن ابصارہم، نظریں نیچی کیے ہوئے، یخرجون من الاجداث، وہ نکل آئیں گے اپنے اپنے ٹھکانوں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈی دل بولتے نا، بہت بڑے بڑے کیڑے تھے، ایک ساتھ کیڑے آئے تھے پورے، ٹڈیوں کی طرح پھیلے ہوئے، منتشر۔ تو یہاں پر وہ کون ہے جو دعوت دینے والا ہے، یوم یدعو الداعی، وہ دن کون سا ہے، وہ دن ہے قیامت کا، اور داعی ہے اسرافیل علیہ السلام، ایک پتھر پر کھڑے ہو کر جو بیت المقدس کے پاس ہے، کھڑے ہو کے آواز لگائیں گے۔ جب آواز لگائیں گے تو آواز کیا لگائیں گے، اے مردہ ہڈیوں، اے گلے ہوئے گوشت، اے سڑے ہوئے جسم کے حصے، چلو تمہیں اب فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو وہ سب کے سب اٹھ کے قبروں سے نکل کے، ٹھکانے کہاں ہیں، ایک ایک قبر سے 40 مردے اٹھیں گے۔ ہاں ابھی ہم سمجھتے ہیں یہ قبر، اس کے نیچے کتنے قبریں ہیں، اس کے نیچے کتنے لے آنا، دیکھتے ہیں گے تو معلوم ہوگا۔ تو اللہ ہم پر اس دن بھی رحم فرمائے، جیسے یہاں رحم فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کا موقع عطا فرمایا، اس دن بھی ہم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ وہ دن، یہ جو آج انکار کر رہے ہیں، یہ جو آج جھٹلا رہے ہیں، ان لوگوں کو جو پکارنے والا پکارے گا تو کون پسند کرے گا وہاں جانا، کون پسند کرے گا وہاں جا کے سزا پانا، کون پسند کرے گا عذاب کی صورت حال دیکھنا، اپنے حساب کتاب کے لیے سامنے پیش ہونا، کوئی پسند نہیں کرے گا، لیکن مجبوراً ان کو جانا پڑے گا۔ اور جب قبروں سے وہ اٹھائے جائیں گے
تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ خشعاً، نظر نیچی کی ہوئی، ابصارہم یخرجون من الاجداث، ان کی قبروں سے ان کو نکالا جائے گا، نکلیں گے وہ، اور ایسا نکلیں گے جیسے کہ ایک بہت بڑا ٹڈی دل ہے، بہت بڑے، اتنا بڑا وہ آتا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا ٹڈی دل، اور وہ کیسا رہتا؟ وہ گھومتے پھرتے رہتا، اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا جانا کدھر ہے، جانا کدھر ہے، خالی ایک بہت بڑا جھنڈ ہے، بہت بڑا ہجوم ہے، چلا جا رہا ہے۔ مہطعین الی الداع، اس کے بعد ادھر ادھر سے ڈرتے ڈرتے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی، بہرحال گھبراتے ہوئے اس طرف جائیں گے جس طرف آواز لگائی گئی تھی۔ یقول الکافرون، اس دن کافر لوگ کہیں گے، ھذا یوم عسر، یہ دن تو بڑا کٹھن دن ہے بھائی، قیامت کی ہولناکی بتا رہے ہیں، جسٹ خالی اس کا ایک نمونہ دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، تو پورا یہاں تک خلاصہ کیا ہوا؟ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، حضور چاند 2 ٹکڑے کر دیے، دیکھنے والے دیکھ لیے، دور سے جانے والے یہاں سے جا کے مسلمان ہو گئے، کہاں سے کیا کیا مسلمان ہو گئے، لیکن قریب رہنے والے جھٹلانے پہ رہے۔ اب ان کو ایک ہی کام تھا، جھٹلانا، منہ موڑنا، انکار کرنا، جادو کہنا، کٹ کر دینا۔ تو حضور کے دل پہ اثر ہوا تو اللہ نے فرمایا آپ زیادہ ٹینشن مت لیجیے، ان لوگوں کو ایک وقت تک چھوڑ دیجیے، جب وہ وقت آئے گا تو ان کو پکارنے والا پکارے گا، اور جب یہ پکار سن کے اپنے خبروں سے نکلیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اس طرف جانا پڑے گا، اور سر نیچے کیے ہوئے وہ ایسا عجیب اس وقت کا منظر ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی غمخواری نہیں کر پائے گا، نہ غمخوار نہ مددگار، بس سب بھاگے چلے جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے کسی کو خبر نہیں، پتہ نہیں ہے، بس نکلے بھاگے ہیں، بھوکے پیاسے دیوانوں کی طرح جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے، کدھر جا رہے ہیں، کسی کو خبر۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں، جو اللہ کے خاص نیک بندے ہوں گے ان کے لیے تو الگ انتظام ہوگا۔ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، تو اب ہم یہ یقین سے تو نہیں بول سکتے کہ ہمارا اس وقت کیا حشر ہوگا، اس لیے ڈرتے رہنا ہے یا اللہ زندگی بھر اسلام پہ رکھ، موت بھی ایمان پہ نصیب فرما، اور ہم کو یہاں تو نے ماننے والوں میں شامل رکھا ہے، مرنا بھی ماننے والوں کی طرح ہو، اٹھنا بھی ماننے والوں کی طرح ہو، سنگت بھی ماننے والوں کی ہو، اولیاء صالحین کی سنگت ہو، بس یہ دعا کرتے رہنا ہے، اچھے اپنے آپ کو بنائے رکھنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ کافروں کے بارے میں تو ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ خالی کافروں کو سنایا جائے، ہم کو بھی اس کو سن کے خوف کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع رہنا ہے، لگے رہنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کرتے رہنا ہے۔ آگے چلیں، کذبت قبلہم، اب یہ لوگ جو جھٹلائے سرکار کی بارگاہ میں، جو لوگ موجود تھے جھٹلائے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان لوگوں نے آپ کے کہنے کو نہیں مانا۔ یہ ایک پہلے لوگ نہیں ہے جو نہیں مانے، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں ایسے جو انکار کرتے تھے۔ تو کیا کریں حضور کو اللہ تعالیٰ پچھلے زمانے کے کچھ مثالیں دے رہے ہیں، مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، دیکھو وہ لوگ بھی جھٹلائے تھے، وہ لوگ بھی جھٹلائے تھے، وہ لوگ بھی جھٹلائے تھے، تو وہ جھٹلانے والوں کا ذکر ہے یہاں سے، ان میں سب سے پہلے ذکر آیا کذبت قبلہم، ارے یہ قوم ہی نہیں ہے جو آپ کو نبی کو جھٹلا رہی ہے، ان لوگوں سے پہلے بھی ایک قوم جھٹلا چکی ہے، ایک نہیں کئی، ان میں پہلا کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے ان لوگوں سے پہلے ایک اور قوم گزری ہے نوح علیہ السلام کی، وہ جھٹلا چکی ہے، فکذبوا عبدنا، اللہ فکذبوا عبدنا، ان لوگوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو۔ وہ کون ہے ہمارے بندے؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہمارے بندے پر، ہمارے بولنے میں کیا پیار ہے، دیکھو آپ، یہ نبیوں کے لیے رسولوں کے لیے ہمارے بندے، یعنی نوح علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے، خاص بندے ہیں، نبی ہیں، تو کہا ہمارے بندے کو انہوں نے جھٹلایا۔
اللہ اکبر، جھٹلانے کے بعد کیا بولے ان کو؟ وقالو، اور ان جھٹلانے والوں نے وقالو ان کے بارے میں کہا مجنون ہے، معاذ اللہ، وازدجر، اور پھٹکار، ڈانٹ ڈپٹ جس کو ہوتی ہے ایسا ہے، جس کو غصے میں آیا گیا ہے، جس کو ڈانٹا گیا ہے، جس کو پریشان کیا گیا ہے، یعنی جس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو ستایا، ویسے ہیں، مطلب حقارت سے، اہانت کرتے ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ پچھلے کئی مقامات پر آیا ہے کہ کس حد تک آپ نے لوگوں کی باتوں پر صبر کیا۔ وہ صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے 950 برس تک انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا، 950 برس تبلیغ کیا، بات پہنچانے۔ اس کے بعد نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئی۔ اس دوران ان کو جو ستایا گیا، کیا کیا بولا گیا، کیا کیا کہا گیا، کیا کیا ستایا گیا۔ نوح علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں حضرت آدم کے بعد گزرے ہیں، تو ان کی پہچان کیا ہے جی؟ کشتی نوح علیہ السلام کی کشتی، وہ کشتی بننے سے پہلے کی بات ہے۔ ان لوگوں نے ستایا، 950 برس محنت کرے تو 40 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے۔ 950 برس مطلب 950 ایئرز۔ ایک عاشق نے، ایک اللہ والے نے بڑی خوب یہ بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے طور پر اشعار میں ڈھالنے کی جو کوشش کی ہے ماشاءاللہ، تو کہتے ہیں وہاں 40 تھے، وہاں 40 تھے، 900 برس کی محنتوں کا پھل۔ وہاں 40 تھے، 900 برس کی محنتوں کا پھل، یہاں 63 برس میں ایک ہجوم سرفروشاں ہیں۔ 63 برس مطلب، اور 63 میں سے بھی اگر 40 سال جو نزول وحی کا سلسلہ ہے تو اس کو نکال دیا جائے تو 23 سال۔ بکھرنا چاندنی کا ریت پر، بکھرنا چاندنی کا، یہ ہمارے خوسر صاحب کا شعر ہے، وہ بھی ان کا حضرت ڈاکٹر حمید شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بکھرنا چاندنی کا ریت پر، پتھر پگھل جانا نہیں ہے کھیل، 63 سال میں منظر بدل جانا، منظر بدل گیا پورا۔ تو یہ سرکار کی شان ہے صاحب۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن اللہ پاک حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ حبیب وہ لوگ ابھی ستائے گئے، ستانے پہ زیادہ دل برداشتہ نہیں ہونا، اپنا کام کرتے رہنا۔ آج بھی ہم کو ستا رہے ہیں، وہ ستا رہے لوگ، خالی آرام نہیں ستائیں گے، ستانے پر اللہ کی طرف رجوع رہنا۔ حالات دیکھیے کیسے کیسے ہو رہے ہیں۔ ہاں کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اور مجنون بولے، کوئی بولے گا معاذ اللہ، وازدجر، اور بولے جس طرح کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کی جاتی ہے، ہاں ویسی ہیں یہ بھی، انہوں کچھ ایسا غلط کام کرے جسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے معاذ اللہ استغفر۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا سنیے۔ فدعا، تو انہوں نے آواز دی، کنہوں نے؟ نوح علیہ السلام۔ اب ان کا ذکر چل رہا نا، ان کا ذکر کر کے سرکار کو تسلی پہنچائی جا رہی ہے۔ تو ان کی قوم جب ان کو جھٹلائی تو ہمارے بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا فدعا، تو اس نے آواز دی ربہو، اپنے رب کو، اس نے اپنے رب کو آواز دی، انی، بے شک میں مغلوب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، مولا میری مدد فرما۔ یہ مغلوب ہونا کیا ہے؟ انی مغلوب فانتصر،
اللہ اکبر. دیکھیے صاحب، بہت سارے الفاظ ہم عربی میں کے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اردو کے الفاظ کا پریوگ کم ہوتا جا رہا ہے. ہندی آ گئی، اتنا زیادہ ٹی وی اور دوسرے سارے نیوز چینلوں وغیرہ کو دیکھنے سے ہم جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اردو عربی کے الفاظ، اردو ٹھیٹھ الفاظ کے بجائے ہماری زبان پر آ جا رہا. تو اب یہ مغلوب بھی کیا ہے؟ مغلوب کو سمجھنا ہے تو پہلے غالب کو سمجھیا. ارے غالب تو مرزا غالب کو چھوڑیے، ہم لوگ شاعر تھے. غالب، غلبہ، غالب مطلب چھا جانا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک دعا ہے، یا غالباً غیر مغلوب، اے وہ جو غالب، ایسا غالب ہے جس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جس کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. تو غالب کا معنی اللہ اکبر وہ جو چھا جائے، مغلوب کا معنی وہ جس کے اوپر چھا جائے. سمجھا؟ ایک آدمی ہے، انہیں سب کو گھیر لیا، وہ بہت پہلوان رہتے، سب کو گھیر لیتا ہوں، لیکن کمزور اگر ہے تو اس کو سب لوگ گھیر لیتے. ایک ہے گھیرنے والا، ایک ہے گھر جانے والا. چاروں طرف سے گھر گیا ہوں، ادھر سے خطرے بڑے ہوئے ہیں. تو غالب اور مغلوب کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں رکھوں گا. غالب کہتے ہیں چھا جانے والے. تو اسی طرح ایک ورڈ ہے ظالم. ظالم کس کو بولتے ہیں؟ ظلم کرنے والا. اس کے ساتھ اور ایک ہوتا مظلوم. مظلوم کیا ہوتا؟ جس پر ظلم ہو رہا. ظالم ظلم کرنے والا، مظلوم ظلم سہنے والا. قاتل قتل کرنے والا، مقتول قتل ہونے والا. مقتول قتل ہونے والا، جس کو قتل کیا جائے. یہ عربی گرامر ہے، اس میں مفعول بولتے ہیں اس کو. اسی طرح حاسد بولے تو حسد کرنے والا، جلسی. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ جس سے جلن کیا جائے، جس سے حسد کیا. محسود. قاتل، مقتول، ظالم، مظلوم، حاسد، محسود. کسی کے انتقال پہ کیا بولتے ہیں؟ ان کا نام جناب فلاں صاحب مرحوم بولتے ہیں. مرحوم کیا ہے؟ مرحوم بولے تو کیا کوئی گالی ہے؟ نہیں ہے. مرحوم رحم کرنے والا. مرحوم جس پر رحم کیا گیا. مرحوم مغفور، ہمارے ابا مرحوم مغفور ہے. مرحوم جس پر رحم کیا گیا. مغفور جس کی بخشش ہو گئی. بخشنے والا غافر. دیکھ رہے ہیں، غافر مغفور، قاتل مقتول، راحم مرحوم، حاسد محسود، ظالم مظلوم. اتنی ساری مثالیں دیا نا. اسی بنیاد پر غالب مغلوب، غالب مغلوب. اب غالب کا مغلوب کے لیے پاور لیس بول رہے ہیں. پاور لیس. اے اللہ اب میرے پاس دم نہیں ہے، میں غالب آ گیا. کشتی ہو رہی، ایک جنا کشتی لڑ رہا، ایک جنا ہار گیا سو والا مغلوب، جیت گیا سو والا غالب. جیت گیا غالب، اس کے اوپر غالب آ گئے. اور اس کے اوپر جو غالب جس کے اوپر غالب ہے وہ مغلوب ہے. تو اب انہیں کمزور ہوتا، ہار نہیں سکتا انہیں.
ہاتھ دو پینچ ایسا موڑ دیتا ہوں نہیں ہل نہیں سکتا، تو چھوڑ دے ہار کیا بولے خطا۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعا یہ بنی کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اس نے اپنے رب کو آواز دی، اپنے رب کو، ربہ تو اس کے رب کو اس نے، انی کہ بے شک میں، مغلوب کمزور ہوں، فانتصر میری مدد فرما۔ اس آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زبردست دعا بھی ہے۔ یہ جب آپ بیماریوں سے گر جائیں، جب آپ پریشانیوں سے گر جائیں، جب آپ قرض میں گر جائیں، جب آپ حالات سے پریشان ہو جائیں یا کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ آپ کمزور اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، کوئی کمپنی میں جا رہے ہیں، انٹرویو دینے جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھ کے جا سکتے آپ۔ اے اللہ میں فی الحال پاور لیس ہو گیا ہوں، بہت کمزور ہوں، نروس ہوں، میرے حال میری مدد فرما۔ تو اب جب اللہ کی غیب سے مدد آئیں گی تو آپ کے لیے راستے آسان ہیں۔ کسی طاقتور مضبوط آدمی کے پاس جا رہے ہیں آپ، تو آپ کو اس سے پہلے ڈر لگ رہا ہے، یہ پڑھ لیجیے۔ البتہ اس میں ہے ربہ، اس کے رب کو اس نے بلایا، تو ہم اس کو ذرا بعض بزرگوں نے جو بتلایا طریقہ، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ بے شک میں پاور لیس ہوں، میری مدد فرما۔ تو یہ بہت خاص دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ففتحنا ابواب السماء، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، انہوں نے سب لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا ہے، میں مغلوب ہوں، مولا میری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ کیسے مدد فرمائی؟ ففتحنا ابواب السماء، آسمان کے پورے دروازے کھول دیے گئے۔ کیسے کھول کے؟ کیا کرے؟ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، کنٹینیوس پڑنے والی زوردار بارش کے ذریعے سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اب آسمان کے دروازے کھول دیے تو بارش کی تھی، اب بولیں گے آسمان کے دروازے آپ کو نہیں دکھ رہے؟ آپ کو بالکل نہیں دکھ رہے؟ پرسوں تھوڑے دن پہلے پانی بہت بڑھ گیا حیدرآباد میں، ارے بولے بھائی ہمایت ساگر کے دروازے کھولے، دروازے کھولے، بولے ہمایت ساگر کے گیٹ کھول دیے۔ ایسا نہیں، اس کی ایک خاص پانی کو روک کے رکھنے کا ایک سسٹم ہے ہر جگہ۔ ڈیم جو ہوتا اس سسٹم میں اس کے جو دروازے رہتے اٹھاتے نیچے سے پڑ جاتا ہوں، وہ پانی اور زوروں سے نکلتا۔ تو یہ ہماری سمجھنے کے لیے اللہ پاک فرمائے آسمانوں کے دروازے زوردار پانی کے ساتھ کھول دیے اللہ تعالیٰ، مطلب اتنا پانی پڑا، اتنا پانی پڑا، اتنا پانی پڑا جس کی ادری کبھی۔ جب نوح علیہ السلام دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پانی بھی جائے اوپر سے۔ دیکھو صاحب، دعا کرے تو اللہ والوں کے ساتھ رہے تو باتیں یاد آتی۔ کیا بولے بابا دعا کرنا تو پانی کے لیے دعا کرتے بولتے یا اللہ ہم کو ایسا پانی عطا فرما جو ہمارے لیے فائدے مند ہو، بارش نصیب فرما نافع، نفع پہنچانے والی، ورنہ بارش بہت ہوگی تو حالات کتنے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اوپر سے دروازے کھول دیے، تیز پانی، کنٹینیوس پانی، زوردار پانی برسنا شروع ہو۔ اور کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین میں ہم نے چشمے مطلب اسپرنگز بولتے ہیں نا اس کو، پانی کے چشمے ابالنا شروع کر دیے۔ اوپر سے پانی، نیچے سے پانی۔ عیون کہتے ہیں، عین آنکھ کو بولتے ہیں، آنکھ کو عیون عین کو بولتے ہیں، یہ بھی ایک چشمہ ہے، اس میں سے پانی نکلتا رہتا نا۔ ہاں، تو زمین میں سے جہاں سے پانی نکلتا ہے اس کو چشمہ بولتے ہیں۔ جی ہاں، تو ہم نے پھر زمین میں سے چشمے نکال دیے، پھر کیا ہوا؟ فَالْتَقَى الْمَاءُ، پھر یہ دونوں پانیاں مل گئے۔ اب آپ بولو صاحب، اوپر کا پانی نیچے کا پانی مل کے کیا کرے؟ کیا کرے؟
تباہی ہو گئی. اوپر سے آ رہا ہے پانی کہاں جائے گا, نیچے سے نکل رہا ہے پانی کہاں جائے گا. جب دونوں پانیاں مل گئے, کائے پہ ملے لوگ, علی امر قد قدر, ایک ایسے معاملے کے لیے ان دونوں کو ملا دیا گیا جس کا فیصلہ ہو چکا تھا, مقدر ہو چکا تھا. اب ان لوگوں کو ہلاک کرنا ہے بول کے اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیے. تو اوپر سے پانی نیچے سے پانی, اس میں کیا ہوا پھر ساری قوم وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ, اور ہم نے ان کو سوار کیا. کن کو سوار کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے سوار کیا ایک ایسی چیز پر جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی. تختوں سے کیا بنی تھی؟ کشتی. کیلے ٹھوکنا پڑتا نا اس کو, تختوں اور کیلوں سے بنی تھی. اس پہ ہم نے ان کو سوار کرا دیا. تجری بِأَعْيُنِنَا, اللہ اکبر, اور پھر وہ چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے. اس پانی پر چل رہی تھی, اوپر سے پانی نیچے سے پانی. اب وہ پانی اتنا شدید ہو گیا کہ کوئی بچ نہیں پایا, صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے. پھر کیا ہوا؟ تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ, یہ ہمارے سامنے کشتی چلنے لگی. یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم ان کو مزہ چکھائیں جنہوں نے کفر کیا. کفر کرنے والے جتنے کافر تھے پورے لگو. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً, اور پھر بلا شبہ ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا کر رکھ دیا دنیا والوں کے لیے, تاکہ اس سے عبرت نصیحت حاصل کریں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ کوئی سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ سب چیزیں کیوں سنا رہی؟ نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو رائٹ رستے پہ لانا, غلط رستوں سے بچانا. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, اللہ 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 اللہ, اور کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا. اللہ, ہم تیرے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں اور تیرے ڈرانے سے بھی تیری ہی پناہ مانگتے ہیں. آگے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور بے شک ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ جملہ بار بار ریپیٹ ہوگا. جیسا آپ دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار ریپیٹ ہوتا, ایسے یہ بھی 4-5 بار ریپیٹ ہوا اس سورہ میں. تو آج کی گفتگو ہم یہیں روکتے ہیں, جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ حبیب, آپ نے پیغام پہنچایا, لیکن آپ کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کے جھٹلانے سے کسی طرح آپ دل گیر مت ہوئیے, بلکہ آپ سے پہلے والوں کو بھی اسی طرح جھٹلانے والوں نے جھٹلایا, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا انجام کیا وہ اس کو بیان کیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے صاحب, حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی گزری ہے, اس کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ بچ گئے, اور جو لوگ نہیں سوار ہوئے ڈوب گئے. اب ان ڈوبنے والوں کو اور بچنے والوں کو نظر میں رکھیے. پھر حضور کی ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے جو متعدد کتابوں میں آئی ہے. وہ کیا ہے؟ مثل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مثل اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال ایسی ہی ہے کسفینۃ نوح، جیسے کہ نوح کی کشتی کی مثال ہے۔ میری اہل بیت کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کہ نوح کے سفینے کی مثال ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جس طرح اس وقت وہی بچے جو نوح کی کشتی میں سوار ہوئے، باقی لوگ ڈوب گئے، اب بھی انہی لوگوں کو نجات ہے جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں۔ فمن تخلف عنہا غرقا، جو کوئی اس سے الگ رہ گیا انہیں ڈوب گیا۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت کو حضور نے جو سفینۃ نوح کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا، یہاں محققین نے کیا بات کہا، اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک اکیلی تھی اور کوئی دوسری کشتی نہیں تھی۔ آج بھی غور کیا جائے تو اہل بیت کی کشتی کے علاوہ کوئی اور کشتی نہیں ہے نجات کے لیے۔ البتہ حضور کے ارشادات کی روشنی میں حضور کے جو پیارے صحابہ ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اصحابی کن نجوم، میرے پیارے صحابہ ستاروں کے مانند، جو کوئی جس سے اپنا تعلق قائم کرے اس کا راستہ ہدایت پر آسان ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کو فالو کریں گے ہدایت پر آئیں گے۔ تو یہ دونوں حدیثوں کو ملا کر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اہل سنت والجماعت کا مطلب ستاروں کی روشنی بھی لینا اور محبت کی کشتی میں سوار بھی ہونا۔ ستاروں کی روشنی کو چھوڑ کے صرف اہل بیت کی کشتی کو پکڑ لینے والے وہ لوگ ہیں جو ان دنوں میں ماتم واتم کرتے ہیں، اور جو ستاروں کو پکڑ لیں کشتی میں سوار نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کو اچھا کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو نہ ہم ادھر ہے نہ ہم ادھر ہے، نہ ماتم کرنے والے ہیں نہ یزید کو اچھا کہنے والے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اہل بیت میں آپ کو معلوم ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں سب سمجھا دیا گیا آپ کو۔ اس میں ایک بات یہ کہ حضور کی اولاد، وہ اولاد میں امام حسین چھوٹے نواسے، امام حسن بڑے نواسے، ان دونوں کی اولاد دنیا میں موجود ہے، اور انہی کو الحمدللہ رب العالمین حسنی سادات اور حسینی سادات کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایک 5-10 منٹ لوں گا آپ کے میں۔ حسینی سادات یعنی امام حسین کی اولاد، حسنی سادات حضرت امام حسن کی اولاد۔ کربلا کی جب جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں پلان تو یہ تھا یزید کا کہ پوری اولاد فاطمہ کو ختم کر دیا جائے تاکہ کوئی آگے بچنے نہ پائے، لیکن جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت حسن کے بیٹے تھے، ان کا نام ہے حضرت حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی جنگ میں شریک ہوئے، لیکن تھوڑے زخمی ہوئے تھے، تو اس زخم کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ان کے ننیال والے، امام حسن تو ددیال ہے، ننیال والے ان کو لے کے ہمیں ٹھیک کر کے لاتے بول کے لے کے چلے گئے۔ اس طرح وہ ادھر بچ گئے، ورنہ دوسرے اور افراد تو شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین کے سارے بیٹے شہید کر دیے گئے، لیکن ایک بیٹے تھے جو بہت بیمار تھے، ضعیف و ناتوان، کمزور تھے، اٹھنا نہیں آتا تھا۔
ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی اولاد کو باقی رکھا. وہ تھے، ان کا نام تھا حضرت علی بن حسین، علی بن حسین بن علی. حضرت علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے حضرت علی. یہ علی کون ہیں تو ذرا یہ بھی سن لیجیے. حضرت علی سے محبت کرنا کوئی امام حسین سے سیکھے. امام حسین نے اپنے ہر بیٹے کے نام کے ساتھ علی رکھا. بڑے بیٹے کو بھی علی، دوسرے کو بھی علی، تیسرے کو بھی علی. پھر آپ بولیں جب تینوں کا نام علی رکھیں گے تو پہچانیں گے کیسا؟ تو پہلے کا نام تھا علی اکبر، بڑے علی. دوسرے کا نام تھا علی اوسط، منجلے علی. تیسرے کا نام تھا علی اصغر، چھوٹے علی. علی اصغر بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اوسط باقی رہے. اب یہ بہت غم میں رہتے تھے ہمیشہ، اور یہی وہ حضرت ہیں جو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھائے گئے، زنجیروں میں کسے گئے بیمار ہونے کے باوجود. دوا تو دور کی بات، پانی نہیں دیا گیا. اس طرح آپ پلٹ کے وہاں سے مدینہ آئے اور آپ ہی سے اولاد چلی آتی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج 18 محرم ہے، اور 18 محرم یہ وہی حضرت علی اوسط جو ہیں ان کی وفات کا دن ہے. بعد میں وفات ہوئی آپ کی، کئی سال بعد وہاں سے آ گئے. آنے کے بعد آپ کی حالت یہ تھی کہ دن رات بس اپنے خاندان کو یاد کر کر کے روتے رہتے تھے. اس انداز سے آپ بیان کرتے واقعات کہ لوگوں کا دل دہل جاتا تھا. اب بھائی جو اللہ کے رسول کے پیارے ہیں ان کی تو قدر کرو بولے، قدر کرو بولے تو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کرے صدا صدا کے. تو کئی واقعات ہیں آپ کے بارے میں. ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ بازار سے جب گزرتے، راستے میں کہیں کوئی قصائی کوئی جانور کو، بکرے وغیرہ کو ذبح کرتا ہوتا تو فوراً بھاگ کے جا کے ٹھہر بھائی ٹھہر ٹھہر ٹھہر، کیا ہوا؟ اس کو کچھ کھلائے پلائے؟ ہاں کھلا دیا. اس کو کچھ پانی پلائے؟ ہاں پلائے. معلوم ہے نا پانی پلا کے کاٹنا ہے، 3 وقت پانی پلائے بعد ہی کاٹے. تو بولتے نے ہمیں اس لیے پوچھ لیا کہ میری آنکھوں میں وہ منظر پھرتا ہے، میرے پورے خاندان کو کھانا پانی پلائے بغیر 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا. اب یہ بولتے اتنا روتے ہچکیاں بن جاتی آپ کی، طبیعت خراب ہو جاتی ہے آپ کی، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں آپ. لوگ پکڑ کے آپ کو لے کے آ کے گھر پہ رکھتے، وہ منظر دیکھ کے پریشان ہوتے تھے اتنا زیادہ. اور اپنے آپ کو ساری دنیا کے جھمیلوں سے نکال کے اللہ کی عبادت میں لگا دیے تھے. ایسی عبادت کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے، عبادت میں ایسا کھو جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ مقام جہاں ہم نماز پڑھ رہے تھے وہاں آگ لگ گئی. تو لوگ پکار رہے ہیں حضرت آگ لگ رہی ہے، حضرت کو خبر ہی نہیں، نماز میں چل. وہ آگ لگی، آ کے ان کے قریب رک گئی، کچھ بھی نہ ہوا. ان نماز پڑھ کے دیکھے کیوں کیا بات ہے؟ تو ہم نہ پکارے تھے، گئے پکار رہے تھے، آگ لگی ہوئی تھی آپ کو درا. اللہ اکبر. آپ کو احساس نہیں ہوا آگ لگی تو گرمی نہیں ہوئی؟ تو بولے مجھے دوزخ کی آگ نظر میں تھی تو اس کے سامنے اس کی کوئی اوقات ہی سمجھ بھی نہیں آئی. ایک دفعہ آپ ایک مقام پہ نفل پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ پہلے زمانے میں چھت جو ہے لکڑی کے، ابھی بھی گاؤں میں رہتے دیکھیا، اس میں سے ایک بڑا اجزا گرا. اب آپ کو لوگ متوجہ کر رہے ہیں حضرت وہ اجزا ہے وہاں پہ. ادھر اللہ کی یاد میں مولا پہ انہیں آیا بھی، گھوما پھرا، چلے گئے. لوگ بولے ارے کیسی عبادت کرتے بھائی ہوں، انہیں عبادت کرنے لگے تو کھو جاتے ہیں. عبادت میں عبادت میں ایسا کھو جاتے ہیں کہ ان کو خبر ہی نہیں رہتی آزو بازو کی. تو ان کا لقب پڑ گیا اس کے بعد سے زین العابدین. یہ امام زین العابدین کا قصہ ہے. یہ امام زین العابدین ان کی آج وفات شریف کا دن ہے. اب ان کا پورا وقت بعد میں مدینے میں گزرا. بہت خاموش طبیعت کے تھے، اللہ اللہ کرنا، پڑھنا پڑھانا، اور جو کچھ پیسہ آپ کے پاس آتا تھا کسی کو معلوم کیے بغیر، کسی کو
معلوم کیے بغیر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ کیسا کرتے تھے؟ تو مدینے کی ایک بستی میں غریب لوگ رہتے تھے، تو ان غریب لوگوں نے ایک دن بھوکے رہنے کے بعد مدینے کی مین بستی میں آ کے ایک شخصیت کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ صحابی تھے دبلے سکے، اور انہوں کہاں ہیں، کون کہاں ہے؟ تو بولے ہمارے پاس روزانہ اناج وغیرہ لا کے دے کے جاتے تھے۔ تو لوگ بولے کہ بھئی ایک آدھ دن پہلے میں کسی کا انتقال ہوا کیا؟ تو معلوم ہوا امام زین العابدین کا انتقال ہوا حضرت کا۔ اس وقت نلانے والے بولے یہی بول رہے ہیں ہم لوگ کہ ہم کو خبر نہیں کیا ہے۔ جب غصہ لا کے نلانے لگا تو پیٹھ پہ گٹھے تھے، گٹھے۔ جب سمجھ میں آیا کہ وہ گٹھے، پھر خادم بولا کہ مجھے یہ گٹھے کہیں کے ہیں، تو نجتوں نے بولا جب یہ لوگ آ کے بولے کیسا ایسا ہے، تو بولے ہاں یہ لوگ جو آئے تھے نا، ان لوگوں کو لیا کے دینے کے لیے مجھے بھی کام نہیں لیتے تھے، خود اپنی پیٹھ پہ تھیلے رکھ کے لیا جا کے غریبوں کو دے کے آتے تھے۔ اب آپ بولیں گے صاحب ان کو پہچانتا نہیں تھا، تو دیکھو صاحب اس زمانے میں فوٹو سیلفی کا زمانہ تو تھا نہیں۔ ہاں جیسے آج کوئی بڑے شخصیت کی فوٹو آتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں نہیں ملے تھے اس زمانے میں، تو خاموشی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے پاس جا کے پہنچا کے آتے تھے۔ اتنا آپ کا لوگوں پر احسان، اتنا، اور لوگ آپ کو جو جانتے تھے نا اتنا جان چھڑکتے تھے آپ کے اوپر، نبی پاک کی نشانی اللہ۔ لیکن صاحب یہ جتنے بھی بادشاہ لوگ تھے وہ لوگ ظلم زیادتی کرتے رہتے تھے، اور ان کو خطرہ محسوس کر کے پھر حضرت زین العابدین کو بھی کسی طرح سے شہید کیا گیا بلکہ بتایا جاتا ہے۔ آپ کی علم، تقوی، پرہیزگاری کیا کہنے سب، اور آپ کے پاس پھر آپ کا جو سلسلے اولاد چلا تو ان کے بیٹے ہوئے حضرت امام محمد باقر۔ امام محمد باقر یہ وہ صاحب ہیں جن سے امام ابو حنیفہ بھی ملاقات کرے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت امام جعفر الصادق، یہ کنڈوں کی نیاز ہوتی نہیں، وہ عالم بھی تھے، وہ سائنٹسٹ بھی تھے، اور بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو جو ہے آپ پڑھاتے تھے۔ تو آپ دیکھیے حضرت علی کے بعد حضرت حسن، حضرت حسن کے بعد حضرت حسین، حضرت حسین کے بعد حضرت امام زین العابدین جن کا ذکر کر رہے ہیں، پھر ان کے بیٹے امام محمد باقر۔ امام محمد باقر کے ایک اور ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا حضرت زید، ان کو زید مظلوم بولتے ہیں، زید مظلوم بولتے ہیں۔ تو وہ زید مظلوم بھی شہید ہوئی، اور ان کی جو اولاد چلی انہی اولاد میں ہمارے دکن کے بادشاہ حضرت سلطان دکن، خواجہ خواجگان، بلند پرواز شہباز سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی اولاد میں سے آپ دیکھیں تو ان کا شجرہ جا کے وہیں ملتا پڑا۔ اس طرح حضرت امام زین العابدین کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ امام محمد باقر ہیں، امام محمد باقر کے بعد امام جعفر الصادق ہیں، امام جعفر الصادق کے بعد امام موسیٰ کاظم ہیں، سب شہزادے ہیں سرکار کے۔ امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی موسیٰ رضا ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت امام جواد، امام تقی ہیں، اور امام نقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں، امام محمد مہدی ہیں۔ تو یہ پورے 12 امام کہلاتے ہیں۔ یہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، مرتبے والے ہیں، لیکن ایک امپورٹنٹ بات سن لیجیے، جب آپ ان لوگوں کے نام لیں گے تو آپ کے کوئی ملنے جلنے والوں میں ارے ان کا سب کا تعلق ہے شیعوں کے، یہ کہا جائے گا۔ تو یاد رکھیے یہ بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ سرکار کے خاص خاندان کے بہت عالی مرتبت لوگ ہیں، اور ان سے محبت کرنا، ان کا نام لے کے دعا کرنا ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ البتہ
ایک فرق یاد رکھیے ہمارے اور شیعہ لوگوں کے درمیان ان اماموں کے بارے میں ایک فرق یاد رکھیے، وہ یہ کہ ہم ان اماموں کو چاہتے ہیں، نیک مانتے ہیں، متقی مانتے ہیں، پرہیزگار اور اللہ کے خاص بندے مانتے ہیں، اور بہت ان کا مرتبہ بڑا ہے، مگر ان کو ہم معصوم نہیں بولتے۔ معصوم کیا ہوتا ہے؟ معصوم بول تو نبی ہوتے معصوم خالی، جن سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو معصوم بولتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم اگر کوئی ہے تو وہ صرف نبی ہے، جو نبی نہیں ہے وہ معصوم نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے وہ لوگ معصوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ان کا ذہن یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ یہ ان کا مرتبہ نبیوں سے بھی اونچا ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ مگر ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے حساب سے ان سے محبت کریں گے، ان کا ناموں کا ورد کریں گے، ان کے ناموں کے ذریعے سے دعا کریں گے، لیکن ان کو نبیوں سے برتر نہیں سمجھیں گے، ان کو معصوم نہیں کہیں گے۔ پھر کیا کہیں گے؟ ان کو محفوظ عن الخطا کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ایسا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، محفوظ عن الخطا ہے، معصوم نہیں ہے۔ معصوم کا ورڈ پرٹیکولر صرف نبیوں کے لیے، ہم جیسے یہ بچوں کے لیے معصوم بچے بولتے ہیں نہیں بولنا چاہیے ویسا، مگر وہ میننگ نہیں رہتا، نبیوں سے بڑا مرتبہ ہے بلکہ نہیں سوچتے ان کے بارے میں۔ لیکن اہل بیت کے ان ائمہ کے بارے میں شیعہ حضرات، رافضی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب معصوم ہیں اور نبیوں سے بڑے ہیں، نبیوں جیسے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ باقی ان سے محبت کرنا ہے، اور ولایت کا مرتبہ انہی کے ذریعے سے ملتا تھا پہلے، اور یہ 12 ائمہ کا سلسلہ ختم ہوتے ہی ادھر غوث پاک کی تشریف آوری ہوئی، ادھر سے ادھر منتقل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کی گفتگو تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہاں تو 3 سوال آئے ہیں، ان سوالوں کا جوابات پہلے دے دیتے ہیں مختصر الفاظ میں ضرور۔ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ کیا پیجامہ یا پینٹ کو فولڈ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کپڑا سلا رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو آپ جتنا آپ کا سائز ہے وہ حساب سے لیجیے، فولڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن ہو سکتا ہے ان کا یہ مطلب ہوگا کہ اکثر لوگ نماز کی حالت میں پینچے موڑ دیتے ہیں، کیا نماز میں موڑنا ضروری ہے؟ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو بھی سوال آیا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، غیر نماز میں ہو، ایک مسلمان کے لیے ہر حالت میں اس کو ایسا رہنا چاہیے کہ اس کے، مرد آدمی کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، اس کے ٹخنے کھلے رہے۔ ٹخنے مطلب ہاں، ان ٹخنوں کو اپنے پینٹ سے یا پاجامے سے یا شلوار سے یا تہبند سے ڈھانپ دینا، یہ قدیم زمانے میں بھی غرور کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ پہلے کے بادشاہوں کے آپ پرانے فوٹو دکھا دے دو، ایک لمبا کپڑا رہتا، لمبا لٹکتے رہتا، زمین سے لٹکتے جاتے رہتا، یہ غرور کی علامت ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد فرمانا یہ ہے کہ جو کپڑے کا حصہ ٹخنوں کے نیچے ہے اتنا حصہ دوزخ میں جائے گا۔ اس وجہ سے ٹخنوں کے اوپر رکھنا ہمیشہ، ہر وقت۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں موجودہ دور میں، ہر وقت رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے چلو کم سے کم نماز کی حالت میں تو ویسا رکھ لیں گے بول کے پینٹ کو موڑ دیتے ہیں۔ ادھر سے بچے تو ایک نئی اور ایک فکر آ گئی، وہ یہ کہ حالت نماز میں آپ کا کوئی کپڑا الٹا نہیں رہنا، الٹا رہا تو
الٹا اگر کپڑا آپ کا نظر آ رہا ہے، شرٹ الٹا پہن لیا، پینٹ الٹا پہن لیے یا موڑ دیے تو الٹا نظر آ رہا اندر سے، یہ چیز نماز کو مکروہ بنا دیتی ہے، ناپسندیدہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے نہ لمبا چھوڑنا درست ہے نہ موڑنا درست ہے۔ اب کیا کرنا صاحب، پھر ٹخنوں کے اوپر سے لانا پائیں۔ اب آپ بولیں گے مصعب یہ تو ذرا تھوڑا آج کل کے زمانے کے حساب سے مشکل ہے، تو ضرور صاحب دین تو یہ ہے۔ پھر بھی بہت سوال آتا ہے یہ، تو علماء نے کہا کہ اگر مجبوری ہے کوئی تو پہن لو، اندر سے موڑ لو، اوپر نہ کرو، اندر سے موڑ لو، اتنی مجبوری ہے۔ اب لوگوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں فیشن کے نام پہ کیا بولیں صاحب، گھٹنوں تک پہن کے پھر رہی، گھٹنوں تک پہن کے، جب شرم نہیں آتی اس کو، کوئی یہاں تک پہن کے پھر رہا، وہ کیا بولتے اس کو 2/3 پینٹ بول رہے اس کو، کیا بولتے، ہاں 3/4 بول رہے ہیں، 2/3 بولا وہ پہننے والوں 3/4 مطلب 4 میں سے 3 چھپائیں گا اگر ایک، تو آپ انہوں جو چاہیں کریں گے، اور ہم خدا کے واسطے اللہ رسول کے واسطے ٹخنوں کے اوپر پینٹ سلائے تو کون سلا رہا؟ آج کل درزیاں پریشان ہیں، نہیں صاحب کوئی بھی نہیں سلا رہا، سب ریڈی میڈ پہننے کی چکر میں، اللہ نیچے تو لمبے ہیں اوپر سے گڈے چھوٹے، جو چھپانا ہے اس کو دکھا رہے ہیں اور جس کو دکھانا ہے اس کو چھپا کو رکھ رہے ہیں۔ کیا زمانہ آ گیا صاحب، ہاں ہنسنے کی نہیں ہے، رونے کی بات ہے یہ تو ہمارے لیے غلط ہے۔ پھر بھی اگر بعض علماء یہ بھی بول رہے ہیں آج کل کے کہ اندر موڑ لو، نہیں تو اوپر موڑنے سے تو چھوڑ دینا بہتر ہے، سلاؤ رکھو ویسا لمبا۔ چلیے یہ ہوگا مسئلہ۔ دوسری بات، یہ سب آج کل کے ڈینجر مسئلے پوچھے نا، کیا ہاتھ میں موٹی بریسلیٹ، گلے میں موٹی چین یا کوئی فرینڈشپ بینڈ، یا موٹا نہیں لکھیا پہن سکتے ہیں کیا؟ بھائی موٹے پتلے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، موٹی چین، موٹا بریسلیٹ، موٹا پتلا کا چکر ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ پہلے یہ بولیے کہ آپ کو بریسلیٹ پہننے کی ضرورت کیا پیش آئی، آپ کو گلے میں چین پہننے کی ضرورت کیا پیش آئی، اور انگوٹھی پہ تو بعد میں آؤں گا میں۔ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کے ہاتھ میں تو فوری نوجوان بولتا ارے کیا پہلے چاندی کی ہے، سنا نہیں ہے۔ تو میرے کو یہ بتائیے، چاندی کی بریسلیٹ پہننے کی آپ کو پرمیشن ہے؟ چاندی کی چاند پہننے کی آپ کو پرمیشن ہے؟ نہ موٹی نہ پتلی، حضور پہننا کہیں کو پہلے ہی ہے۔ جی بابا، حقیقت بات یہ ہے عورت کو خوبصورت دکھنا ہے، اس کے واسطے انہیں گلے میں بھی پہنتی، انہیں ناک میں بھی پہنتی، انہیں کان میں بھی پہنتی، انہیں سر میں بھی پہنتی، سب جگہ پہنتی، وہ پہن کے اس کے دولہے کو اچھی دکھنا ہے، انہیں خوبصورت دکھنا، تاکہ دولہے کی نظر ادھر نہیں جانا، یہ ہے۔ اور آپ بولیں گے صاحب پھر اس کا الٹا بھی ہو سکتا نا، دلہن کو بھی میں اچھا دکھنا نا، دلہن کی خواہش ہے میری کہ بریسلیٹ پہنو، وہ پہنو، تو دیکھو صاحب جہاں کسی کی خواہش آ رہی اور وہ خواہش آ کے شریعت سے ٹکرا رہی تو وہ خواہش کو پھینک دینا، بس شریعت سے ٹکرا رہی۔ اتنا کر سکتے ہیں آپ، ایک انگوٹھی پہن سکتے، ایک انگوٹھی چاندی کی پہن سکتے، اس کے اندر بھی علماء کرام اتنے ٹائٹ ہیں، بولے بھائی وہ اس کو بھی جو ہے 3 ماسے سے کم رہنا چاندی، پھر بھی ایک انگوٹھی کیوں؟ چلو انگوٹھی سرکار کی سنت ہے۔ بریسلیٹ پہننا، اب بولیں گے سونا نکو پہنو، بولتے ہیں چاندی نکو، کیا پہننا؟ کچھ نہیں پہننا، سونا نہیں، چاندی نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بھائی ایسا کیوں مول صاحب؟ ایسا اس لیے کہ عورت کو خوبصورت بن کے دکھنا ضروری ہے، مرد کی شان اس کی خوبصورتی میں نہیں ہے، اس کی بہادری میں، مردانگی میں ہے۔ خوبصورت بن کے چڑیاں پہن کے بیٹھے گا تو کباب کھول لیں گا، بچوں کی حفاظت کون کریں گا؟ مرد آدمی ہوتا تگڑا تھا۔ اب آج کل
نہ دنگل کو جا رہے ہیں، نہ جم کو جا رہے ہیں، نہ اسپورٹس کر رہے ہیں، جسم مضبوط بناؤ رہے نہیں، اتنے دبلے پتلے ہو گئے، بابا کمراں چھوٹے، ہاتھاں چھوٹے، یہ چھوٹے وہ چھوٹے، اب کسی کام کے نہیں ہو لوگ، کوئی خالی ڈراتے نکل کے بھاگا، مقابلہ کچھ نہیں کیا نہیں۔ اس لیے جمعہ میں بولا، اکثر بولتے رہتا ہوں، ہمارے کسی سے لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں، ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ ہے، ہم بھی یہ 3 چیزوں میں مضبوط رہنا، 3 بلکہ 4 چیز۔ نمبر 1 فزیکل فٹنس پہ زور دو، یہ گٹکے چلر چنا کھا کھا کے، چنگما چاپ چاپ کے ایسے طاقت پوری چلے جا رہی، کچھ بھی نہیں، کھانا ہے ڈرائی فروٹ کھاؤ، دودھ پیو، تو فزیکل فٹنس، باڈی کو اسٹرانگ بناؤ، جتنی باڈی اسٹرانگ رہیں گی اتنا آپ دوسروں کے لیے مدد کر سکیں گے، نہیں تو آپ کا بھاگنا چلنا مشکل ہے، اتنے یا تو کھا کھا کے ایسے موٹے ہو جا رہے ہیں چلنا مشکل، نہیں کھانے کھا کے ایسے دبلے ہو جا رہے ہیں کہ جو ہے دیکھتے ہے بچوں۔ ایک فزیکل فٹنس، دوسرا ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے اسٹرانگ بنو آپ، ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے لوگ پڑھ رہے ہیں نہیں، آج 10 پڑھ لیا بہت ہو گیا، انٹر وہاں سے کئی پلٹ، کیا کرتے صاحب پڑھ کے، کیا کرتے بولے تو نہیں پڑھنے سے 4 لوگ مل کے اتنے پورے ان پڑھوں ہاں پڑھے لکھے کی کیا یعنی اہمیت ہوتی ہے، اس کے لیے میں زیادہ کچھ نہیں بولتا، صرف ایک صاحب کی طرف اشارہ کرتا ہوں، میں ان کا کوئی فین نہیں ہوں، لیکن ان کی صلاحیت قابلیت کو دنیا مانتی ہے۔ ایک بندہ ہے انٹرویو دینے کے لیے بیٹھتا ہے، شیروانی ٹوپی پہن کے بیٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ 8 10 جنے بیٹھ کے اٹیک کرتے رہتے، اس کے اوپر ایک سوال کرتے رہتے، بندہ جواب دیتے جاتا۔ دیکھو میں نام نہیں بولتا ہوں، سب کو معلوم ہے، آپ دیکھیے۔ اب میرے کو بولیے، انہیں پیسے دے کے بیٹھا وہاں پہ، اور پیسے دے کے ایک سوال کا میرے کو معلوم ہے سے جواب پوچھ رہے، بھائی بول رہا کیا نہیں، ہر قسم کا جواب موجود ہے اس کے پاس، اور پورا ایسا جواب، میں اس کا عاشق ہوں، اس کی صلاحیتوں کا معترف ہوں۔ آپ ایسا جواب لیں گے، اسٹیٹسٹکس پورے، فلاں وقت ایسا ہوا تھا، فلاں ٹائپ ایسا ہوا تھا، وہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ یہ ہے، آپ نکال کے دیکھو، بڑے بڑے ادے خاموش ہو جانا۔ سوال میں آپ کو کیا بولوں، اب حالت تو یہ اس کی صلاحیت اور اس کی قابلیت کو مسلمان سے زیادہ غیروں پسند کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کھلا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، سب پہچانتے اس کو، بول کے نام لے رہا اس کا، فزیکل فٹنس بھی اسی ہے اس کا، آج بھی دیکھو۔ تو میں اس کی تعریف کرنا مقصد نہیں ہے، آج کے نوجوانوں 3 چیزوں، فزیکل فٹنس، ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے اسٹرانگ ہونا، تیسرے فائنینشیلی اسٹرانگ، کمائیں گے کچھ بھی نہیں، خالی حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو، خالی دعا سے کچھ نہیں ہوتا، بابا کام کرے بعد دعا کرے تو ہوتا، یعنی آپ بیج پیرو، اس کے بعد وہ آپ کے ہاتھ میں تھا، پانی ڈالو وہ آپ کے ہاتھ میں تھا، مول کا پھولنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے لیے دعا کرو، نہیں کر رہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور ان 3 سے پہلے ایمان مضبوط کرو، ایمان مضبوط، جسم مضبوط، تعلیم سے دماغ مضبوط، اور چوتھی چیز پیسوں سے گھر مضبوط۔ اپن وہاں پیسے کماتے محنت سے، اس سے زیادہ اڑا دیتے، ایک رات میں 10 لاکھ اڑا رہے، حاصل کچھ نہیں رہا اس سے، حاصل کچھ نہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ، آج کی دنیا میں بہت امپورٹنٹ میسیج ہے۔ کیا ملتا صاحب؟ مرد آدمی کی صلاحیت، مرد آدمی کی اس کی پرسنالٹی، مرد آدمی کی بہادری، مرد آدمی کا سب کو لے کے سنبھال کے چلنا، یہ اس کی پہچان ہے۔ چوڑیاں، بریسلیٹاں یا پھر گلے کے چینا نہیں ہے۔ اچھا پیجامہ بھی ہو گیا، اس کے بعد بریسلیٹ کا ہو گیا گلے میں۔ اب دیکھیے صاحب، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا، نہیں صاحب اب وہ ہمارے دوست دیے فرینڈشپ بینڈ، ان کا دل کائی کو توڑو بول کے رکھ لیا کرتے۔ پہلے تو وہ دوست جائز ہے کہ ناجائز ہے کی، دوست ہے کہ دوست نہیں ہے کی، پھر آپ ان کا دل توڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، اللہ کا قانون توڑ دینا چاہ رہے ہیں، ان کا دل دکھانا نہیں چاہ رہے، رسول اللہ کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ اگر گناہوں میں پڑیں گے رسول اللہ خوش ہو،
جو آپ کے محسن ہیں، آپ پیدا ہونے سے پہلے جنہوں نے دعا کر کر کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، آپ ان کا دل تو توڑنا نہیں چاہ رہے، اماں کا دل توڑ دے رہے، ہاں بابا کا دل توڑ دے رہے، ان کا دل، انہوں کو 2 دنوں آ کے تمہاری زندگی میں، اس کے بعد کب چھوڑ کے چلے جاتے نہیں معلوم۔ تو بابا کون کتنا امپورٹنٹ ہے، کون سا کام کتنا امپورٹنٹ ہے، کون سا کس ڈھنگ سے کرنا چاہیے، یہ سمجھانا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور مال کے اعتبار سے فائنینشیلی خرچ کرنا برا نہیں ہے، پہلے کماؤ خرچ کرو۔ اتفاق سے پرسوں بولا میں پھر سن لیجیے، خرچ کرنے کے لیے اگر موٹے انداز میں 3 لیول سے رکا، خرچ کرنے کے 3 لیول سے، یاد رکھو اس کو، 3 لیول سے خرچ کرنے کی۔ اب تفصیل اور ہو سکتی، میں چھوٹا کر دے رہا ہوں اس کو۔ ایک ہے ضرورت ہے تو بھی نہیں خرچ کرنا، اس کو بولتے کنجوسی، کنجوس۔ ایک ہے جتنی ضرورت ہے اسے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف، اسراف۔ جیسے شادی میں اسراف ہو رہا، کھانا کھلاؤ اچھی بات، پٹاخے چھوڑ رہی، ضرورت تھی، بریسلیٹ پہن رہی، وہ ضرورت ہے۔ عورت زیور نہیں پہنی تو اس کو بری بات، زیور پہن کے رہنا، عورت مہندی لگانا، عورت کے لیے سب چیزیں ہیں، مرد کے لیے اس کا اچھے کپڑے لینا، چھپا ہوا ہے اس کو چھپاؤ، جسم اچھے سادے کپڑے پہنو۔ تو یہ اس کے بعد زیادہ خرچہ تو پکڑ میں آئے گا، جتنا خرچ کرنا تھا اس سے کم خرچہ تو پکڑ میں آئے گا۔ پھر ایک ہے بیچ کا راستہ، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا، ضرورت کے اتنا خرچ کرنا۔ اب آپ دیکھیے انسان شادیوں میں خرچ کر دے گا، اس کے کچھ دن کے بعد گھر میں اس کے پاس کوئی بیمار پڑ گئے تو بیمار پہ خرچ کرنا ضروری ہے، شادی پہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ جب پیسے ختم ہو جائیں گے یہاں خرچ کرنا رہے گا، پیسے کہاں چلیں گا؟ قرضے، اور قرضے لے کے وہ قرضے پڑھنے میں فائدہ ہے، تو فضول خرچی کو روکو آپ، اس لیے کنجوسی۔ اب کنجوسی بولے تو جیسے ایک صاحب کی طبیعت خراب ہو رہی، بول رہی پیٹ میں کانٹا چپ گیا، پھر تو بھی کیڑا چپ گیا، جاؤ بھائی ڈاکٹر کرنے جاؤ، جا کے جو ہے دوا لے کے آؤ، نہیں تو جو ہے پھر تو بھی ہو جائے گا۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا، میڈیکل شاپ پہ گئے، 1-2 گولیاں کھا لیے، ٹی نے لیے، تھوڑے دن کے بعد پیسہ ہو جائے، یہ کنجوسی ہے۔ جہاں خرچ کرنا ہے خرچو، یہ بیچ کا کیا ہے؟ کفایت چاہیے، خرچو ضرورت جتنا خرچو۔ ایک ہوتی ضرورت، ایک ہوتی زینت، ایک ہوتی ضرورت، ایک ہوتی زینت۔ اب زینت بولتے ڈیکوریشن، اتنا ڈیکوریشن ہے بھائی، شادی خانہ ہے، لیٹا تھوڑے پھول دیے، تھوڑے پھولا لگا دیے، آئے کھائے پیے چلے گئے۔ نہیں اب اتنا یہاں سے وہاں تک پھولیں پھولا، پھر وہ پھولوں کے انداز بھی دیکھو آپ، یہاں سے وہاں تک ایک آئینے کا ریم، اس کے نیچے بھی پھولا، اس کو کھدرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا تماشا ہے یار، یہ اتنے پیسے خرچہ کرتے، کہاں سے لاتے خرچ کرنے کے آتے؟ کیا یہ پیسے خرچہ کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھنی ہوگی؟ کھانا کھلاؤ ٹھیک ہے، کھانا کھلاؤ، لیکن یہ ہم جو خرچہ کر رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے معلوم؟ بچی کی شادی کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، بچے ان پڑھا لے جا رہے ہیں۔ اب میں ایجوکیشنل فیلڈ سے میرا تعلق ہے، لوگ جو ہے شادی خانے میں جا کے 2 لاکھ 3 لاکھ دینے کو کوئی کچھ نہیں کرتا، یہاں 25-30 ہزار دینے کے واسطے اتنا چکاتے پڑھائی کے واسطے، جبکہ یہ پڑھائی اس کی زندگی بنانے والی ہے، اس شادی خانے کی بل اس کی زندگی میں مصیبت ڈالنے والی ہے۔ تو لہٰذا کہنے کو بہت باتیں ہیں ایسے، لیکن اس کو یاد رکھیے، اور پیسہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا تو آپ خود کی بھی مدد کر سکیں گے، دوسروں کی بھی مدد کر سکیں گے، بیکار میں اڑائیں گے نہیں، اچھی چیز نہیں، ضرورت ہے ہوتا، البتہ اچھے کاموں میں خرچ کرو جہاں سے واپس آتا بیٹھ کے، جہاں سے واپس آتا۔ ایک واقعہ سنو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، امام حسن، انہوں نے ایک کوئی ان کے اوپر احسان کرا تھا، غریب تھا، تو اس کو بہت سارا پیسہ دے دیے، لے جا گئے، انہیں خوش ہو گیا۔ تو وہیں ایک صاحب کھڑے تھے، ذرا انہوں بھی اسلام کو جج کر رہے تھے، بولے کیا صاحب، کیا اتنے پیسے دے دیا، بیکار میں پیسے دے دیا، بول کے عربی میں ایک جملہ بولا، بولا کہ لا خیر فی الاسراف، مطلب تھا یہ کہ اسراف کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اسراف پیسہ زیادہ، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، لا خیر فی الاسراف،
آپ نے پلٹ کے اس کو جواب دیا، لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، نبی پاک کے نواسے ہیں، آپ نے فرمایا لا اسراف فی الخیر، مطلب یہ تھا کہ اچھے کاموں میں خرچ کرنا اسراف نہیں ہوتا، بولے اسی کو پلٹا دیا لا اسراف فی الخیر۔ یہ جملہ حضرت حسن نے فرما کر بتایا تم مجھے اچھے کاموں میں خرچ کرنے سے روک رہے ہو، اچھے کاموں میں خرچ کرو، کسی کی ضرورت پوری کرو، کسی کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے گھر کے لیے کام کرو۔ یہ پلٹ کے آنے والا ہے۔ ہاں اب شادی میں آپ جو ہے 10 لاکھ خرچہ کرے تو پلٹ کے آتے 10 لاکھ نہیں آتے۔ کسی غریب کی مدد کرے، غریب بچی کی شادی کرے، اچھا ارے انہوں وہ لگائے تھے، ارے انہوں ہتھی کو بلائے تھے، ارے انہوں کیا کریں معلوم وہ پودینے کا ہار لائے تھے، اچھا اور کیا لائے تھے۔ ایک جگہ تو پودینے کا ہار کیسا آ رہا، بھاجے کے ساتھ بھی آ رہا، ہتھی کے پہ بیٹھ کے نہیں آ رہا، ہتھیاں نہیں مل رہے ہیں، تو ایک بڑا کرین لے کے آ رہا ہو، آپ کیا کہہ رہے ہو، کرین لے کے آ رہا ہو، وہ کرین سے اس کے جہاں کے وہ دولہا کھڑا ہوا ہے گرتا ہے کیا کہ ڈر رہا ہوں، اس کے گلے میں ڈالے، اتنا وزن ہے کہ وہ بیچارہ سنبھال بھی نہیں پا رہا، تو جب تک اس کے گلے میں رہا فوٹواں کھینچے تک وہ اکوڑی لگی ہوئی اس کو، مطلب وہ پودینے کا ہار دولہا نہیں پہنا، کرین کی اکوڑی پہنی ہوئی ہے، اب فوٹواں لے رہے کیا ہوا یار، پودینہ کھاؤ گردہ اچھا رہتا، ڈائلسس کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو پودینے کا ہار بنا۔ دوسرے کیا کرتے کڈنی جو کھانے کی چیز اس کو پھینک رہے، تو یہ حال ہے۔ ایسی حالت میں پیسہ خرچہ کریں گے، اب وہ لے کے اچھا اس کی کوئی دیکھ لیا، ارے استاد اب یہاں سے اسی میں سے لگ جاتا ہوں، کریم کو بولنا ہے، وہ بولنا ہے، میری شادی میں کریم کو لاؤں گا، وہ کروں گا، اونٹ لایا تو اونٹ لاؤں گا، گھوڑے 3 گھوڑے، ایک صاحب کی شادی بھی لائن سے 4 مرسڈیز، صحیح انہیں 4 لگا، میں 5 رکھ پہلے سے سیٹنگ کر رہے ہیں، ان میں تو زبردست آپ کاپی کر رہے ہیں۔ ایک اہم بات سنو، میری نظروں میں واقع ایک صاحب، ان کا نام خلیل تھا، معمولی اسٹیشنری دکان تھی ان کی، ایک اسکول کے بازو، کہیں باہر نہیں گئے ہوں، پیسے جمع کرے، ان کی شادی ہوئی، تو ان کی شادی جو سادی سی کرے، ان کے ولیمے کے دن 8 یا 10 غریب بچوں کی شادی، بچیوں کی اپنے پیسے سے کرو۔ جی ہاں، اب سبحان اللہ بولے تھے، ہم اخبار میں ڈالے، علماء آئے، سب دعائیں دی ان کو، اچھا کام کرے، مگر میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ 3 ہتھیوں کو، 4 گھوڑوں کو، 5 کرینوں کو دیکھ کے اپنے دل میں تمنا ہوتی میں 6 کرینا لاؤں گا، 10 ہتھیاں لاؤں گا، 15 گھوڑے لاؤں گا، یعنی میں 5 بچیوں کی شادی کر رہا تھا، میں 6 کی کروں گا نہیں بولتا، میں 10 کی کروں گا نہیں بولتا، شیطان ادھر موڑ دیتا۔ اور میری ان سے ملاقات ہوئی، ہوتے رہتی ملاقات، اب تو خیر بچے والے ہو گئے، ان کے بچے بڑے ہو گئے، انہوں بولے حضرت یقین مانیے وہ ولیمہ جسم کرام کرنے کے بعد دوسرے دن میرے جیب میں 1 چھٹی کوڑی نہیں بولی، 1 پیسہ نہیں تھا، پورا خرچ دیا بندہ، پورا خرچ دیا، 1 پیسہ نہیں تھا میرے پاس، میرے جیب میں 1 روپیہ نہ تھا۔ پھر کیا ہوا، اللہ ایسا نوازا، آج ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، حلال سے اسکولاں کھولے ہو، کچھ کنسٹرکشن کا کام کراتے، کچھ بورویل کا کام کراتے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ جہاں ڈالنا ہے وہاں ڈالو، وہاں سے آتا نہیں بات، اچھا کام کرو گے۔ خیر یہاں تم ایک ایسا سوال کر دیے، وہاں سے بہت لمبا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ایسا 1 سے زیادہ انگوٹھی رنگ پہن سکتے ہیں کیا؟ اب اگر بہت ضروری ہے تو بات الگ ہے، ورنہ 1 ہی کافی ہے، کیونکہ اب انگوٹھیاں پہننا بھی زینت کے طور پر ہو گیا، اتنے انگوٹھیاں 1 تو پہن سکتے، اب زیادہ اگر پہننا چاہ رہے ہیں کوئی، اگر اس کے پیچھے راز ہے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا صاحب، ہر ایک کے حالات ہم کو نہیں معلوم۔ ایک صاحب بولے ایک پتھر رہتا کہتے ہیں گرین کلر کا، سناسو گروں میں، اس پتھر کا نام ہے دہانے فرنگ، وہ پتھر کی انگوٹھی اگر پہن لیے تو اس پتھر میں ایسی خاصیت ہے، انہیں سورج کی روشنی لے کے آپ کے اندر، خون کے اندر ایسے چیزاں چھوڑتا جس کی وجہ سے آپ کے گردے کا درد کم ہو جاتا۔ بولے صاحب ایسے ویسی ضرورت ہے تو پھر، مگر یہ مت سمجھیے کہ پتھر میں اثر ہے، یہ پتھر میں کو روڈ پہ لا دیں گا، یہ پتھر میرے کو بلڈنگاں بنا دیں گا، پتھر کی کیا اوقات ہے، سب کرنے والا اللہ ہے۔
اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے. میں سمجھ رہا تھا جلدی ختم کروں گا، لیکن ان کے سوالات جوابات لمبا ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اسے قبول فرما، کہنے سننے کے دوران جو کمی کوتاہی لغزش اسے معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما. ہمارے جسم کو بھی قوت ایمانی، قوت جسمانی سے سرفراز فرما. ہمارے اندر تعلیمی طاقت بھی عطا فرما. ہم کو مولا تعالیٰ مالی اعتبار سے بھی مضبوط فرما دے تاکہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں اور ایمان ہمارا مضبوط فرما دے. آمین یا رب العالمین. اور دعا کے لیے کہا گیا سراج فاطمہ کینسر پیشنٹ ہیں، ایڈمیٹڈ ہیں دواخانے میں، ان کے لیے دعا کی خواہش کی. مولا تعالیٰ ان کو اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما، صحت عافیت عطا فرما. اور ان کے لیے خاص طور سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو دوائیں دی جا رہی ہیں ان میں اثر پیدا فرما دے، جو دعائیں کی جا رہی ہیں ان کے حق میں قبول فرما لے، اور مرض کو جلد ٹھیک فرما کر عمر دراز عطا فرما. ان کے علاوہ اور جو بیمار ہیں، جس طرح کے بھی بیمار ہیں، جس طرح کے بھی ان کو مسائل ہیں، کسی کو دماغی مسائل ہیں، کسی کو گروتھ کے مسائل ہیں، مولا تعالیٰ بچوں کی گروتھ صحیح طور پر نہیں ہو رہی ہے، ان کے معاملات میں کوئی وزن کم ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی نارمل کر دے، صحت عطا فرما. کوئی بچوں کو چلنے میں دشواری ہے، چھوٹے بچوں میں، ان کے بھی مسائل حل فرما. ان کے پیروں میں جو کمزوری ہے اس میں طاقت عطا فرما، اور جو عام لوگ اچھی طرح چل پھر سکتے ہیں اسی طرح ویسے بچوں کو بھی چلنے کے لائق بنا دے، قابل بنا دے. اور مولا تعالیٰ جو جس مرض میں مبتلا ہیں اس مرض کا علاج بھی تو جانتا ہے، اس کے بارے میں کس طرح اس کو شفا ملتی ہے تو پروردگار جانتا ہے. صحت عطا فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، اور ہمارے جسم کے اعضاء کو تیری نافرمانی سے بچانے مولا. شیطان کے مکر و فریب سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. اجمیری سلطانہ صاحبہ مرحومہ جو سید محمود صاحب کی اہلیہ تھیں وہ گزر گئی ہیں، اللہ ان کے لیے بھی دعا کی خواہش ہے، ان کی بھی مغفرت فرما، اور سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.